السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مکمل سفارتی روابط بحال ہو گئے ہیں اور دونوں ملکوں کے سفیر 26 جنوری تک واپس اسلام آباد اور تہران بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سفراء کو واپس بھیجنے کا عمل دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں کے بعد کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کی طرف سے گزشتہ ہفتے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے بعد دوسرے دن پاکستان کی طرف سے ایران کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور دونوں اطراف اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 11 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 6 بچے بھی شامل تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد کے مقام پر متنازع رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نے ملک کی سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا، جن کے حکم کے بعد ان کے بقول مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ پیر کو مندر میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سمیت کئی اہم شخصیات شریک تھیں، جن میں مکیش امبانی، امیتابھ بچن اور کئی بھارتی اداکار بھی شامل تھے۔ تقریب کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ تقریب بھارت کے پارلیمانی انتخابات سے 3 ماہ قبل منعقد کی گئی ہے اور ہندو قوم پرست جماعتوں کی طرف سے ہندو مذہب کے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کرنے کی اس مہم کا حصہ ہے جو ان کے دعوے کے مطابق مغل بادشاہوں کے زمانے میں ان سے چھن گئے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی تقریب کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد بھارتی سپریم کورٹ نے نہ صرف مسجد کے انہدام کے قصورواروں کو بری کر دیا بلکہ منہدم مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ واضح رہے کہ 16ویں صدی میں اس مقام پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کی جگہ اصل میں رام کی پیدائش ہے۔ 1992 میں ایک ہجوم نے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے منہدم کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے کسی مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ عدالت نے بابری مسجد کے انہدام کو آئین و قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے ایک جرم قرار دیا تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے اتوار کو ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی مہم ختم کر کے اپنے مد مقابل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ریاست نیو ہیمپشائر میں ہونے والے پرائمری مرحلے کے انتخابات سے ایک روز قبل کیا ہے۔ رون ڈی سینٹس نے کہا کہ مجھ پر یہ واضح ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سابق صدر ٹرمپ اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی باقی رہ گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ تلاش کیے بغیر اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں لائے جائیں گے اور نہ ہی غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کر سکتے ہیں۔
وہ اتوار کو امریکی چینل CNN پر میزبان فرید زکریا کے پروگرام میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے اس قدر کھل کر اسرائیل سے تعلقات کے معاملے کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی مملکت فلسطینی ریاست کے قابل عمل راستے کے بغیر اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر نہیں لائے گی اور نہ ہی غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے غزہ پر اسرائیل کے مکمل کنٹرول کے علاوہ کسی بھی دوسرے حل کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں نئے حل تلاش کیے جائیں جن پر خطے کے تمام رہنما اتفاق کر سکیں۔ نیتن یاہو نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے یرغمالیوں کی رہائی کو جنگ کے خاتمے، اسرائیلی فوج کے انخلا اور قاتلوں اور ریپ کرنے والوں کی رہائی سے مشروط کیا ہے۔ حماس نے اتوار کو غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 7 اکتوبر کے حملے کا دفاع کیا تھا، لیکن اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت کے مطابق 106 دن سے جاری جنگ میں اب تک 25,105 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 62,800 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ سے اب تک 16,000 بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ متاثرین میں سب سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد حماس کے خلاف فوجی کارروائی میں اب تک 9,000 جنگجو اور اسرائیلی فوج کے 500 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 195 اہلکار زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد مارے گئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ماہانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں عسکریت پسند گروپ حماس کو تباہ کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ کام نہیں کر رہا ہے اور یورپی یونین کو اسرائیلی مخالفت کے باوجود 2 ریاستی حل کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر 3 اینٹی شپ میزائل داغے ہیں، جو ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر چھٹا حملہ ہے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ حملے FA-18 طیارے کے ذریعے کیے گئے اور یہ ایسے امریکی حملوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو اس ہفتے حوثیوں پر تقریباً روزانہ ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ میزائل جنوبی بحیرہ احمر میں داغے گئے تھے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے ایک مبینہ حملے میں ایک ایسی عمارت تباہ ہو گئی ہے جو ایران کے پاسداران انقلاب کے زیر استعمال تھی۔ شام اور ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے جن کا تعلق ایران سے تھا۔ شام کی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے اپنے زیر کنٹرول جولان کی پہاڑیوں پر پرواز کرتے ہوئے شام کی حدود میں میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ ہفتے کے روز اس حملے کے چند گھنٹے بعد جنوبی لبنان کے ساحلی شہر طائر کے قریب ایک کار پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں حزب اللہ کے ایک مقامی کمانڈر علی ہدروج بھی شامل تھے۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے ملک کے متعدد حصوں میں گزشتہ رات روسی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا، جبکہ روسی حکام نے یوکرین کی افواج پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مشرقی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول شہر میں ایک حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے روس کی طرف سے لانچ کیے گئے تمام 8 ڈرونز کو مار گرایا جو میکلیف، خیرسان اور دنیپرو اور پیٹروس علاقوں میں دیکھے گئے تھے۔
मॉस्को में क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन ने इतवार को रूस के जेर कब्जा डोनेत्स्क शहर पर गोलाबारी के दौरान शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। पेस्कोव ने पीर को ये बयान दिया कि रूस ईंधन बरामद करने वाले बाल्टिक सी टर्मिनल पर यूक्रेन के एक मुश्तबा हमले के बाद जरूरी इक़दाम कर रहा है। चीन के जुनूब मगरबी पहाड़ी सूबे यूनान में पीर की सुबह मिट्टी का तोदा गिरने से 47 अफराद दब गए और 200 से जायद अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। ये वाक़या पीर की सुबह 6 बजे से कबल सूबे यूनान के शिमाल मशरक़ी गांव लियांगशुई में पेश आया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मलबे तले दब जाने वाले 18 मकानों के रिहायशियों की तलाश के लिए इमदादी कोशिशें जारी हैं। लैंडस्लाइडिंग की फौरी वजह मालूम नहीं हो सकी। जाए वक़्वा से ली गई तस्वीर में जमीन पर बर्फ नजर आ रही है। ये लैंडस्लाइडिंग चीन के शिमाल मगरिब में आने वाले बरसों में आने वाले सबसे ताकतवर ज़लज़ले के सिर्फ 1 माह बाद हुई है। एक्वेडोर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूब मगरबी सूबे गयास के कस्बे में एक अस्पताल पर कब्जे की कोशिश करने वाले गैंग के 68 अरकान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक दर्जनों मुसल्लह अफराद ने इतवार को अपने एक जख्मी साथी को लेकर अस्पताल दाखिल हुए थे, जो बाद में दम तोड़ गया। एक्वेडोर के सदर डैनियल नोबोआ की हुकूमत ने 22 मुसल्लह गैंग्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। एक्वेडोर में हालिया दिनों में तशद्दुद में इजाफे का सबब मुनशियात के सरगना फेतू के जेल से फरार होने से शुरू हुआ था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।